محترم حسن بلال ہاشمی بھائی، ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، سابق ناظمین اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، سابق ناظمین لاہور اسلامی جمعیت طلبہ، سابقین جمعیت، حاضرین جمعیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا شبہ یہ میری کوتاہی ہے، اور میں نے تسلی سے ہدایت الرحمان بھائی سے پوچھا تھا کہ پروگرام کتنے بجے شروع ہوگا، اور میں اسی نماز کے اوقات میں یہاں حاضر ہوا، لیکن مجھے کوئی 5 بجے معلوم ہوا کہ میں نے ایک اور جگہ پر وقت دیا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے اظہر بھائی سے اپنے پرانے تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے، یہ میرے ناظم رہے ہیں، دیکھیں ناظم ون ٹائم ناظم ہے، آل ٹائم ناظم ہے۔ تو ہم میاں والی میں جب اسلامی جمعیت طلبہ میں تھے تو اظہر اقبال حسن صاحب ہمارے ناظم زون تھے، اور ایک روایت کے مطابق اظہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا زون تھا۔ پتہ نہیں اب یہ اظہر صاحب یہ روایت ٹھیک ہے جی، کہ سب سے بڑا زون تھا، کہ جس کی ایک طرف سرحد جو ہے کہ خیبر پختونخوا یا اس وقت کے صوبہ سرحد سے ملتی تھی، یعنی لکی مروت، ضلع لکی مروت، اور دوسری طرف جو ہے کہ یہ شور کوٹ، اور ایک طرف ڈیرہ اسماعیل خان۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ یہ کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا تھا، اور ایک ہی بیچارہ ناظم ہوتا تھا کہ جو، اور عموماً وہ فیصل آباد سے ہی ہوتا تھا، پنجاب میڈیکل کالج یا اپنا زر یونیورسٹی سے، ظاہر چونکہ یہ ہماری بڑے یونٹ تھے جس میں ایک بڑی ہماری افرادی قوت موجود تھی، اس لیے میں اظہر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس گستاخی پر میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں کہ میں اس کھانے سے محروم رہوں گا کہ جس کا ذائقہ جو ہے کہ پچھلے 1 سال تک جاری جاتا ہے، چونکہ لاسٹ ایئر بھی ہم یہاں موجود تھے، لیکن میرا خیال ہے پچھلے سال سردی بہت تھی، یعنی سردی بہت تھی، پروگرام تو جاندار تھا لیکن سردی بہت تھی۔ اس دفعہ یہ ہوا کہ اس لیے ابھی تک میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ فانوس جو ہے ابھی نہیں جلائے۔ سب سے پہلے تو اسلامی جمعیت طلبہ کے اس یوم تاسیس پر اصل میں ہم حساب کتاب کرتے رہتے ہیں کہ یہ 78واں ہے یا 79واں ہے، یعنی اس کو کون سا سال شمار کریں گے، کون سا یوم تاسیس شمار کریں گے، تو ایک آدھ سال اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن بات وہی چلے گی جو اسلامی جمعیت طلبہ کہہ گئی ہیں، تو جو انہوں نے یہاں لکھ دیا ہے تو وہی فاؤنڈیشن ڈے ہوگا، اور ظاہر ہے وہی مستند چیز ہے۔ تو اس موقع پر ہم اسلامی جمعیت طلبہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ کی موجودہ تنظیم کو، جس میں تمام ذمہ داران شامل ہیں، ناظم اعلیٰ سے لے کر ایک کارکن تک کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہے۔ اور ذرا یہ سال ہر دفعہ آتا ہے اور ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے اس پورے یعنی اس احوال کو جو ہم پر گزرے ہیں ہم اس کو یاد کریں۔ ظاہر آج صبح سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک قسم کا ایک طوفان ہے، اور اس کو طوفان تو نہیں کہیں گے، ایک خوبصورت یادوں کی کہکشاں ہے کہ ہر فرد جو ہے کہ اپنے اپنے حوالے سے اپنی پیاری جمعیت کو یاد کر رہا ہے۔ اس کے عنوان مختلف ہیں، اس کے جو ہے کہ سلیقہ اور قرینہ مختلف ہے، اس میں کہیں تصویر ہے، کہیں یاد ہے، کہیں واقعہ ہے، کہیں شہید ہیں، کہیں جد و جہد ہے، کہیں گرفتاری موجود ہے، لیکن ظاہر یہ دن آتا ہے اور ہمیں ایک مرتبہ نئے سرے سے یاد دلاتا ہے۔ انسانوں کی زندگی ظاہر بات ہے کہ وہ بہت مختصر ہوتی ہے، اور 50 60 70 80 سال کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اجتماعیت کی زندگی طویل ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ان دونوں کے پیمانے مختلف ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو 80 سال لگ بھگ، یعنی یہ ایک بڑی عمر ہے، تو انسان کی زندگی ہو تو ظاہر بات اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب میرا آگے کی منزل جو ہے کہ میری قریب ہے، اور میں جو وقت یہاں گزارنے کے لیے آیا تھا وہ گزر چکا ہے۔ لیکن اجتماعیت جو ہے وہ تو بہت طویل عرصے کے لیے ہوتی ہے، بلکہ اس نے بہت اچھا کہا، اس نے کہا کہ جو اجتماعیت ہے اس کی آخرت نہیں ہوتی، اور بہت ٹھیک بات کہی ہے۔ اجتماعیت کی آخرت دنیا ہے، انسان کی آخرت ہے، فرد کی آخرت ہے، اس لیے کہ اسے ایک دن اپنے سارے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے اس آخرت والے دن، کہ جب ایک ایک چیز جو ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اور جو ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز بھی اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی، لیکن اجتماعیت کی کوئی آخرت نہیں ہے۔ اجتماعیت کی آخرت یہی دنیا ہے کہ جس میں وہ موجود ہے۔ اس لیے جب بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم اللہ کا شکر بجا لیں، اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم اس عزم کا اظہار کریں کہ ہمیں انشاءاللہ اس راستے کو نہیں چھوڑنا، اس منزل کو دھندلا نہیں ہونے دینا، اس کے جو ہے کہ جو نقوش راہ کو نمایاں کرتے رہنا ہے، وہاں اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ہر لمحے ہر موقع پہ جائزہ لیتے رہیں کہ کون سی منزل میں ہے، کون سی وادی میں ہے عشق بلاخیز کا قافلہ سخت سے۔ یہ ہے وہ سب سے بڑی چیز کہ جس پر، اس لیے
یہ یعنی 88 سال جو ہے یہ کوئی یعنی ادھیڑ عمری کے یا بڑھاپے اور ذوف کے نہیں ہے. یہ اجتماعیت کی زندگی کے اندر تو یہ کوئی نہیں ہے. قوموں کی زندگی میں، اجتماعیت کی زندگی میں، تنظیموں کی زندگی کے کوئی نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد اجتماعیت اثر جوان ہوتی ہے. وہ اپنے اندر سے کچھ ایسی چیزوں کو نمو دیتی ہے کہ جو اس کو نئے سرے سے تر و تازہ کر دیتے ہیں، نئے سرے سے اس کو جو ہے کہ متحرک کر دیتے ہیں، نئے سرے سے اس کو مستحکم کر دیتے ہیں. اس کی بہرحال ضرورت ہے. اور ظاہر ہے یہ حالات اور یہ ماحول اور یہ ساری صورتحال یہ اسلامی جمعیت طلبہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا فیض. یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے دیا کیا. اور میں خاص طور پر اپنے ان ساتھیوں سے کہوں گا جو اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ میں ہے. اب اتنے فاصلے پر یعنی 25 سال ایک بڑی مدت ہوتی ہے. مجھے اسلامی جمعیت میں فارغ ہوئے یعنی 1/4 صدی ہو چکی ہے. ظاہر ہے ہم سے سینئر بھی یہاں موجود ہیں. 1/4 صدی، 25 سال. اور 25 سال جو ہے کہ یعنی ایک شعور کے سال ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ بڑی آسانی سے جائزہ لے سکتے ہیں. جذباتیت ہوگی، کوئی جو ہے کہ آپ کی جو ہے کم فہمی بھی ہو سکتی ہے، بے شعوری بھی ہو سکتی ہے. لیکن 25 سال بعد اب آپ جب نظر ڈالتے ہیں اپنے اس دور کے اوپر کہ جو آپ کا دور طالب علمی ہے یا اسلامی جمعیت طلبہ کا دور ہے، تو میں پورے شعور کے ساتھ جو ہے یہ کہتا ہوں کہ واقعی اسلامی جمعیت طلبہ کا کوئی متبادل نہیں، کوئی ابھی بھی کوئی متبادل نہیں. بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، بہت ساری ہم نے انٹرونشنز کی ہیں، بہت سارے نئے کام کرنے کی کوشش کی. اسی لیے اگر اسلامی جمعیت طلبہ سے توقع لگائی جاتی ہے یا کبھی کبھی ہلکی سی خفگی بھی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا قیمتی تجربہ ہے، اتنا شاندار دور ہے اور اتنی بے مثال کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے، امت کے لیے، ملک کے لیے، خاندان اور معاشرے کے لیے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. آپ کو اللہ وہ شعور دے اور وہ فراست دے کہ جس کے بعد جو ہے کہ آپ علی وجہ البصیرت جو ہے آپ جو یہ کہہ سکیں کہ واقعی اسلامی جمعیت طلبہ کتنی بڑی نعمت، اسے کیا کچھ دیا. اور ظاہر ہے سب سے بڑا اللہ کی توفیق کے بعد، بالکل ٹھیک کہا کہ توفیق الہی کے بعد تو یہ دائیں ہاتھ اور آپ کے بائیں ہاتھ کے اوپر جو ہستی محض خواب ہے، یہ جو ہے کہ ان کا جو ہے کہ ویژن ہے کہ جنہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کی نشو و نما کی اپنے کردار سے، اپنے لٹریچر سے، اپنے افکار سے، اپنی پوری جو ہے کہ اس تحریک سے کہ وہ نہ ہوتے تو شاید اسلامی جمعیت نہ ہوتی. اور اس چمن کی پتی پتی اس بات کی گواہ ہے. یعنی آج بھی یہ درخت جو ہے یہ جو ہے کہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ سید مودودی کا صحابی درخت ہے کہ اسی کے نیچے بیٹھ کر جو ہے کہ وہ نماز بھی ادا کیا کرتے تھے، ان کی عصری مجالس بھی ہوتی تھی. اور جو ہے کہ اس سے پوچھا جاتا کہ کبھی اس کے ساتھ کھڑے تو نا آپ، اور جس کو اس بات کا احساس ہے وہ اپنے آپ کو لے جائے اس دور کے اندر کہ سیدی نے یہاں نماز پڑھی ہے اور جمعیت کا ایک نوجوان جو ہے بالکل انگھڑ سا نوجوان وہ آگے جماعت کرا رہا ہے اور سیدی کرسی کے اوپر بیٹھ کر جو ہے کہ اس کی اقتدار کے اندر نماز پڑھ رہا ہے. ان کمروں کے اندر جو ہے کہ ان سے بارہا نہ جانے کتنے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے. وہ لوگ کہ جن کو پتہ نہیں ہے کہ سید مودودی کس چیز کا نام ہے اور وہ آ جاتے ہیں نام سنتے ہوئے اور وہ کمروں میں گھومتے پھرتے کہ میں ملتان سے آئے اور میں نے سید مودودی کو ملنا. یہ بھی واقعہ چند دن پہلے لیاقت بلوچ صاحب نے کسی تقریب میں سنایا کہ صرف بس میں ایسے آ گیا، کالج کا طالب علم تھا، نہ مجھے کوئی پتہ تھا جمعیت کا، میں آ گیا اور یہاں پر جو ہے کہ پوچھتا پھر رہا ہوں کہ سید مودودی کہاں ہے. حتیٰ کہ میں ان کے اس کمرے میں چلا گیا جہاں وہ آرام کر رہے تھے، کوئی ہٹو بچو نہیں تھا، کوئی محافظ نہیں تھا، اور وہاں جا کر چلا گیا. میں نے سلام کیا، سیدی نے کہا کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور میں باہر نکل آیا. تو گویا یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کو جو کہ یہاں تک پہنچائے. تو اس لیے یہ ایک بڑی ذمہ داری ہمارے پر عائد ہوتی ہے. اس لیے میں اس میں کہوں گا کہ جو نعمتیں، یہ میں صرف 2-3 کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ دیکھیے جو اجتماعی زندگی گزارنے کی جو خو ہے، یہ سب سے بڑھ کر چیز ہے کہ جو یہ سب سے یعنی آج کا جو فتنہ ہے وہ یہ فتنہ انفرادیت ہے. اور جب سے یہ آپ کے پاس یہ مشین آپ کے پاس آئی ہے تو اب تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہر انسان جو ہے کہ وہ خود ایک بہت بڑی چیز بن گیا ہے. اس مشین کے اوپر جو ہے کہ انسان سب کچھ بن گیا. وہ صحافی بھی ہے، وہ ایڈیٹر بھی ہے، وہ کالم نگار بھی ہے، وہ تجزیہ نگار بھی موجود ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ نہ جانے کیا کیا کچھ موجود ہے. لیکن اجتماعیت کی خو جو ہے کس نے دی ہے؟ اس اسلامی جمعیت طلبہ نے دی. اور آج بھی سچی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ اکیلے کھانا نہیں کھایا جا سکتا. پتہ نہیں جمعیت کا اکیلی نماز نہیں پڑھی جاتی.
آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے تو مڑ کر دیکھتا ہے کہ یار کوئی جو ہے کہ امام مل جائے جس کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں، اور میں کتنے ہی کم علمی کے درجے ہو تو میں کسی کو اپنے پیچھے کھڑا کر لوں، اس لیے کہ مجھے پہلے دن سے یہ بتایا گیا ہے کہ دو آدمی بھی جب سفر کر رہے ہوں تو ان میں سے کوئی ایک تو ذمہ دار ہوگا نا۔ یہ روز و شب کے اوپر لکھی ہوئی جو ہے کہ یہ بات تو ابھی بھی جو ہے کہ سینے کے اوپر نقش اور اجتماعیت کے متعلق، اور یہ وہ چیز ہے کہ یہ جو اظہر صاحب نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ کہیں گے، ان سے بے چین ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تنظیم بنائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے سیکھا ہی یہی ہے۔ وہ اکیلے چند بھی لوگ ہوں گے تو یہ کریں گے، تو اس لیے یہ وہ چیز ہے کہ جو اسلامی جمعیت ہمیں دی ہے، تو آئیے اس کی حفاظت کریں۔ اور آخری بات کہہ کر میں رخصت ہوں گا، چونکہ اظہر صاحب آ گئے ہیں، انہوں نے اشارہ کر دیا ہے کہ ایک چیز ہے جو مجھے میرے ایک ناظم اعلیٰ نے مجھے لکھ کے بھیجی، تو میں نے جب ان کو خط لکھا تو اس کے خط کا مجھے جواب ہے، وہ جملہ میں آپ کی طرف منتقل کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمعیت طلبہ جہاد تو کر رہی ہے، یقیناً اجتہاد کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گی، اور آج اس وقت جو ہے جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ، اسلامی جمعیت طلبہ کو یقیناً جو ہے ہمیں پوری طرح جو ہے کہ یہ اعتماد ہے کہ وہ نئے راستے تلاش کر سکتی ہے، نئے انیشیٹو لے سکتی ہے، آؤٹ آف باکس سوچ سکتی ہے، جو ہے کہ وہ اپنے آپ اس کے لیے تیار کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شجر کو مزید جو ہے کہ سایہ دار بنائے، اللہ تعالیٰ اس کی جڑوں کو مزید گہرا کرے، اور اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو توفیق دے کہ شجر سایہ دار کے سائے سے جو کہ فیض یاب ہو سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔